حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب. صلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباخریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود الطحاویہ والنقاوت النقویہ والعیبت العسکریہ والغیبت الہیت القائم بأمر اللہ. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال إمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام ليس العبادة كثرة الصوم والصلاة إنما العبادة على تفكر لأمر الله. صلوات اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید اصغر حسین ابن سید فضل حسین، سید اختر حسین ابن سید فضل حسین، سید منظر حسین ابن سید فضل حسین، مرحوم نواب حیدر ابن غلام حیدر، سید رئیس احمد ابن حسن علی، سید وزیر جانی ابن حسن علی، مرحومہ سیدہ چندہ بیگم بنت میاں جانی، سیدہ شبنم بنت رئیس احمد اور جملہ مومنین مومنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھ جائیں تاکہ یہ کیمرے والوں سے آپ ڈسٹرب نہ ہو. یہ درمیان میں آتے جاتے رہیں گے. آپ اپنی مجلس میں خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ کافی ہے. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اور شب داری اور اختتامی مجالس فرش ادا پہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق جانا سمجھا کہ فرش اعضا پہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. ہم اس عظیم عبادت پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے.
یہ آپ نہیں آئے ہیں، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا، جسے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ جسے یہ توفیق دیتے ہیں اور کا نام لے کے بلاتے ہیں، وہ مجلس سید الشہداء میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کیوں آتا ہے، کہاں آتا ہے، کوشش ہوتی کہ فرش اعلیٰ پہ آئے، جس فرش اعلیٰ پر یہ بظاہر فرش ہے لیکن آخرت کا عرش ہے، جس پر بیٹھنے کے بعد لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، دل دماغ معراج پہ پہنچا ہوتا ہے، کائنات اس کی متمنی ہے کہ فرش اعلیٰ پہ پہنچنے کا موقع مل جائے۔ ہم اور آپ یہ دعا اور تمنا رکھتے ہیں کاش کربلا جائیں، کربلا والے تمنا کرتے ہیں کہ فرش اعلیٰ پہ آنے کا موقع مل جائے۔ تو لہذا جو مریض نہیں ہے، مریض نما ہے کرسیوں پر، تو کرسیوں پہ مجلسیں امام حسین نہیں ہوتی ہے، ایک دن اپنے آپ میں تواضع اور انکساری کرتے ہوئے فرش اعلیٰ پہ آ جائیے، یہاں جتنا جھکتے جائیں گے اتنا بلند ہوتا جائے گا، اسی فرش اعلیٰ سے کرسیاں آباد ہیں، ورنہ جو لوگ فرش اعلیٰ چھوڑ کے کرسیاں آباد کریں گے انہیں کرسیاں ختم ہو جانے والی ہے، عہدے ختم ہو جانے والے، منصب ختم ہو جانے والے ہیں، فرش اعلیٰ باقی رہے گا۔ تو لہذا پھر میری گزارش ہے کہ میں بلاؤں گا نہیں، جسے شہزادی بلائیں گی فرش اعلیٰ پہ وہ وہی آئے گا۔ تھوڑا آگے آ جائیے، دنیا میں ہر عظیم چیزوں کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، چاہے ٹرین کی کیو میں ہو، بس کی لائن میں ہو، ٹکٹ کی لائن میں ہو، ہر جگہ ہم سوچتے ہیں ہم آگے بڑھ جائیں، صفوں کو توڑ کے آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ انہیں وہاں معلوم ہے کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے۔ تو جہاں انسان کو کچھ ملنے کا یقین ہوتا ہے وہاں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ مجلسیں ہمارے لیے جیسے سکون کا ذریعہ ہے، ویسے پورے علاقے کے سکون کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شب بیداری کے نام پہ ہمیں بلایا گیا، ہم گلی اور کوچوں میں ہنگامے کرتے رہے، دوسروں کی نیند خراب کرتے رہے، دوسروں کو پریشان کرتے رہے، یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا کسی کو تکلیف دینا۔ میرے عزیزو، ہم وہ امن قوم ہیں جو جلوس نکال کے دنیا کو سامنے بتاتے ہیں کہ دنیا والوں، ہم امن پرست قوم ہیں، ہم دوسرے کا سکون چھینتے نہیں ہیں بلکہ یہ سکون بانٹنے کے لیے آئے۔ توجہ کریے گا، خاص طریقے سے میں اپنے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، عزاداری ایک دینداری ہے، اور جس کے لیے اس دینداری کے لیے ہمیں اس میں عزت جیسا فارمولہ اپناتے ہوئے اس عزاداری کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خدا نخواستہ ہماری رجحان، ہماری غلطیاں اگر کوئی ہو جائے تو لوگ یہ کہیں گے یہ شب بیداری والے ہوتے ہی ایسے ہیں، عزادار والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہم دوسروں کے چین کا ذریعہ بنے، اطمینان کا ذریعہ بنے۔ صلوات محمد وعلی بھئی، یہ میری گزارش تھی، اور جس کے لیے آپ ماشاءاللہ 2 مہینہ 8 دن بڑے انہماک کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ، توفیقات کے ساتھ اتنی عظیم عبادتیں کرتے آئے۔ بظاہر آج رات اور کل کے دن کے بعد یہ سیاہ پردے، سیاہ کپڑے تو بدل جائیں گے، لیکن ہم جو حسین کے پیغامات سے بدل چکے ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ جو دروس حسین، پیغام حسین، نصیحت حسین ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے وہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رونقوں کو تو الوداع کہہ دیں گے لیکن حسین کو الوداع نہیں کہہ پائیں گے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ بہت عظیم رات ہے، اسی لیے ایسی راتوں میں عبادتیں، اعمال، دستورات، یہ سب کچھ بتائے گئے۔ لہذا ہم حسینی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، میں اپنے جوانوں کے لیے گزارش کر دوں کہ جس سے میں بات شروع کر سکوں۔ ایک ہے نام حسین، ایک ہے یاد حسین، اور ایک ہے راہ حسین۔ نام حسین روح الہی کا نام ہے، یاد حسین زندگی کا نام ہے، اور راہ حسین جنت کا راستہ ہے۔
सबील का रास्ता है, आले मोहम्मद से कुर्ब होने का रास्ता है, इंसान को राह हिदायत पे पहुंचने का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने का रास्ता राह हुसैन है। ये मजलिसें हमें क्या सिखाती हैं? राह हुसैन। लिहाजा मैंने अपनी 3 बातें आप हजरात की खिदमत में रखकर इस बात की तरफ कोशिश की है कि यकीनन हमारे पैगामात को भी दुनिया समझ ले, हुसैनियत के दर्स को भी समझ ले, और 2 महीना 8 दिन के हमारी तमाम तकोदो कोशिशें इन्हमाम ये सब हमारी इसलिए थी कि हम बदल जाएं, हम हुसैनी बन जाएं और हुसैनियत के रास्ते पर हम गामजन हो जाएं। एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दें। मैं अपनी बात ऐज़ान मोहतरम, अब आप थोड़ी देर सुनते जाइएगा ताकि थोड़ी देर में बहुत सी बातें आप हजरात के ज़हन आलिया तक पहुंचा दूं। कुरान मजीद ऐलान फरमा रहा है, हल अदिल्लकुम अला तिजारत, कौन है जो खुदा से तिजारत करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तवज्जो करिएगा, मोमिन की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ खुदा से बिजनेस करने का। एक एक लम्हा सोते रहो, जागते रहो, चलते रहो, पीते रहो, खाते रहो, जो कुछ भी है ये सब खुदावंद आलम की जात से हमारा तिजारत जारी व सारी है। ये करम है इलाही का कि उसने तिजारत करने का माल और मटेरियल खुद दिया है, और तिजारत में हमारे माल को खरीदने का वादा खुद कर रहा है, और तिजारत में कामयाब होने की सनद भी खुद जन्नत के तौर पे दे रहा है। मैंने आज की बात कह दी, आपने तवज्जो नहीं किया। जब अल्लाह हमसे बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है, और ये कह रहा है कि हमसे बिजनेस करो, तो माल भी खुद दे रहा है कि इसके जरिए बिजनेस करो, और आइडिया भी बता रहा है कि इस तरह बिजनेस करो, और उसके बाद सिला भी दे रहा है कि तुम्हारे इस बिजनेस में फायदा क्या है। तो अजीजों, सबसे पहली बात यह है कि जब खुदावंद आलम की राह में इंसान बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, तो अल्लाह इस तिजारत के बदले में जन्नत देता है। तवज्जो करिएगा, जन्नत देगा। ये अलग बात है कि जन्नत को इतना आम बना दिया गया कि जन्नत सुन के हमारी न कैफियत बदलती है, न हालात बदलते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब मजलिस में आओ तो पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कहो ये नहीं कि मजलिस में जा रहे हैं, बल्कि कहो कि हम जन्नत में जा रहे हैं। इस वक्त आप जहां बैठे हैं वो है जन्नत। मरने के बाद जन्नत नहीं है। जिसने यहाँ जन्नत बनाई होगी वही जन्नत में रहेगा। अब मैं देखता हूं कि किस तरह आप बोलते हैं मेरे अजीजों। देखिए, मरने के बाद जन्नत नहीं है, यही दुनिया जन्नत है। जनाबे सलमान फारसी ने जनाबे फिजा से ये पूछा था, फिजा जन्नत में तुम्हारा मकाम क्या है और हमारा मकाम क्या है। जब काफी कह चुके तो एक मरतबा जनाबे फिजा ने कहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले तो जनाबे सलमान फारसी ने जब बार बार पूछा कि फिजा आपका जन्नत में मकाम आला होगा या मेरा, काफी देर सुनने के बाद जनाबे फिजा ने कहा, सलमान क्या हो गया, कैसी बातें करते हो कि मरने के बाद जन्नत, मैं तो जन्नत में रहती ही हूँ। देख, रात का असर न करे, जन्नत में मैं रहती ही हूँ। हसन हुसैन के साथ रहना, इससे बड़ी भी कायनात में कोई जन्नत है? तवज्जो करिएगा, तो ये जन्नत है। और जन्नत का सौदा परवरदिगार कह रहा है कि तुम मुझसे बिजनेस करो, माल मैं देता हूँ, खरीदने का तरीका मैं बताता हूँ, तुम्हारे माल को मैं खरीदूंगा, सिले के तौर पे जन्नत मैं दूंगा। अब मेरे अजीजों याद रखिएगा, इंसान की उम्र कायनात में बहुत अजीम है। दुनिया में हर चीज हम कमा सकते हैं, उम्र, एज, हम दुनिया में दोबारा वापस। मेरे अजीजों क्या है, ये जो रात गुजर जाएगी ना, फिर किस्मत वालों की ये रात आएगी। लेकिन जितने बोलेंगे ना कि ये फरिश्ते लिखेंगे कि इसने सुभान अल्लाह बोला था, इसने वाह बोला था, और फिजाओं में ये आवाज जाएगी। एक रकीब फरिश्ता, एक अतीत फरिश्ता,
دونوں لکھتے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے فضائل اہل بیت کے ذکر الہی پہ کتنا اپنی زبان کو آزاد رکھا، اپنے قید نہیں رکھا۔ تو بولنا اس لیے ہے تاکہ یہ بات پہنچے آپ کی خدمت میں۔ عمر وہ چیز ہے کہ جو چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی ہے۔ دنیا میں ملک الموت آئے اور کہیں 1 گھنٹہ تمہارے پاس ٹائم ہے، پوری زندگی پوری دولت و سرمایہ خرچ کرنے کے بعد اس 1 گھنٹے کو ہم آگے، میری غلطی ہے موت جیسے ماحول میں موت کی باتیں کرنا۔ چلو موت کا نام بدل دیتے ہیں، موت یعنی ملاقات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ موت سے آپ کو کیا ڈرنا میرے عزیزو؟ تو یہ سارا مسئلہ عمر کا ہے۔ عمر میں رہ کے ہم ساری چیزیں بزنس کر سکتے ہیں، عمر گزر جانے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی کتنے بھی خزانے ہوں، مالدار ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کی عمر ہوگی تو وہ سارے اعمال اور خدا سے بزنس کاروبار کر سکتا ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ پوری عمر چھوڑ دو، ان السمع والابصر والفوائد کلہم مسئولون۔ یاد رکھو تمہاری عمر میں ایک تمہارے کان ہیں، ایک آنکھیں ہیں، ایک دل ہے، اسے اللہ نے تمہیں دیا ہے اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ موضوع یاد ہے نہیں میرے عزیزو؟ موضوع یاد ہے؟ آخری امید۔ آپ بھی دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی امید لے کر بیٹھا ہے، نہیں؟ رات گزرے گی انشاءاللہ صبح آئے گی۔ ہر انسان اپنے زندگی میں اجالا، برکتیں، رحمتیں، تبدیلیاں کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب تم انتظار کر رہے ہو تو خدا بھی انتظار کر رہا ہے، اسلام بھی انتظار کر رہا ہے، مذہب بھی انتظار کر رہا ہے، رسول بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب جتنے ظالموں نے ظلم کیے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، مظلوم ہستیاں بھی انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ظلم بڑھا بڑھا کے کہتے ہیں کہ وہ آئے نا۔ ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزو؟ آج کل یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو، قبروں کو اڑا دو، یہ روزے توڑ دو تاکہ وہ نہ آئے۔ وہ ظلم کر کر کے تھکے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ مجلس ہے، دیکھیں ظلم کر کر کے وہ ساری طاقت لگا رہے ہیں کہ قبروں میں ہے کیا۔ ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، قبریں توڑنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی امید ہے۔ ڈرے سہمے آج رات میں یہ بات نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے میرے عزیزو؟ ہمارے 11ویں امام کو پوری لائف قید میں ڈالا ہی اسی لیے تھا کہ 12واں نہ آنے پائے۔ یہ اتنی بات تو نہیں سمجھتے کہ جو خدا فرعون کی گود میں موسیٰ بھیجوا سکتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے، جو فرعون کی گود میں موسیٰ بھجوا سکتا ہے، تم 11ویں امام کو قید کر کے 12ویں کے راستے روک دو گے؟ نہیں، جس کی امید میں خدا ہے۔ میں نے 4-5 دن کی مجلسوں میں یہی گزارش کیا، ابھی قرآن کی آیتیں مکمل نہیں ہوئی، مصداق مکمل نہیں ہوا، فارمولہ مکمل نہیں ہوا، اور ظالموں کے خلاف مظلومیت کی حمایت نہیں ہوئی، عدل الہی قائم نہیں ہوا۔ 4 ہی تو ریزن ہے اس دنیا میں آنے کا۔ چلو میرے عزیزو اور آگے بات بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ مجھے اور آگے جانا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمر، ایج ختم ہو جائے تو انسان پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس عمر میں ہمارا جسم ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس میں آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ان 3 چیزوں میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اب قرآن مجید نے ایک مقصد اور پیش کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتہم لا تعلمون شیئا وجعل السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ کیوں دیے؟ لعلکم تشکرون، شاید اسی طرح تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ارے میرے عزیزو، ہم ماں کے پیٹ سے اس لیے آئے کہ پھر اللہ نے کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے۔ کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس لیے کہ انہیں 3 چیزوں پر اللہ نے ہدایت رکھی۔
رکھی. انہی 3 چیزوں سے اللہ سوال کرے گا، آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں. اے میرے اللہ سوال تو تب کرے گا جب تو نے پڑھایا ہو، بتایا ہو. کہا بھول گئے غدیر، اسی لیے علی کو بلند کر کے دکھلایا تھا. اور جن کی آنکھیں تھیں وہ تو دیکھ لیے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں انہیں کان سے سنوایا. اور پھر پیغمبر نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا. پھر جس کے پاس دل ہے اسے سمجھوایا، سوچوایا کہ سوچو. اب ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس العبادہ، دیکھو عبادت یہ نہیں ہے جو کثرت کے ساتھ نماز اور روزہ رکھے. ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں نا جو سب سے زیادہ نمازیں اور روزہ رکھے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں انما العبادہ، صرف اور صرف عبادت کیا ہے؟ التفکرو فی امر اللہ، اللہ کے امر میں غور و فکر کرنا. جتنا انسان نماز ہو تو غور کرو، روزہ ہو تو غور کرو. فکر ایک لمحے کی فکر 7 سال کی عبادت سے افضل، ایک لمحے کی فکر 70 سال کے عبادتوں سے افضل، ایک لمحے کی فکر 700 سال سے افضل. 3 روایت ہے. دیکھیں جب تک انسان کی فکر نہ ہو، آپ سن رہے ہیں تو آپ اپنی فکر بیدار رہیں، جہاں تک آواز جا رہی وہ بھی اپنی فکر کو بیدار رکھیں. زیادہ اہتمام غیب والوں کے لیے ہوتا ہے. ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، بھئی اتنا سارا مجمع ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں. 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ جو نہیں آئے ہیں غیب والوں کے لیے. ارے نہیں توجہ کیا، ساری دنیا غیب کی باتیں کر رہی ہے. توجہ کریے گا. تو غیب کا مسئلہ ہے، ان کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہاں تک میں آ چکا ہوں، کان، آنکھ، دل. اب یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. جب کرے گا تو میرے پروردگار کیا کرے گا؟ کہا چلو کان چھوڑ دیتے ہیں، آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن آنکھیں جاگ کے سنیں گے تو مزہ آئے گا. اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا تو دل سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ارے نہیں سمجھے میرے عزیزوں، شریعت میں سنا ہے نا کہ وہ نیت جو آنکھ کان پہ غالب ہو جائے اس سے وضو. میں یہی نہیں سمجھتا تھا کہ بھائی چہرہ دھلا ہے آنکھ بند کرنے میں کیا حرج ہے. کہا نہیں، اس کا کنیکشن دل سے ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا مجلسوں میں جاگ کر ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والا. اب چلیے کان کی باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آنکھ کے بارے میں جو سوال کرے گا پروردگار، وہ آنکھ کے بارے میں 4 چیزوں پہ سوال ہوگا. کچھ چیزیں دیکھو، کچھ چیزیں نہ دیکھو، اور آنکھ کے بارے میں ایک سوال ہوگا روئے. اور چوتھا سوال یہ آنکھ جاگی کہاں کا. میرے عزیزوں میں موضوع پہ آ گیا. آنکھ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا. دوسرا حکم ہے کہ تم ہر چیز دیکھو نہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کو نہ دیکھو. ارے توجہ کریے گا میرے عزیزوں. اب اگر آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو وہی بس قصہ و کہانی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں گا. لیکن کچھ چیزیں جس کے لیے حکم ہے دیکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے حکم ہے کہ نہ دیکھو. پھر آنکھ کا تیسرا فارمولہ ہے کہ آنکھ نے گریا کتنا کیا ہے، روئی کتنی، اور پھر آنکھ جاگی کتنی. ترجمہ کر دیں، کچھ کا نظر کرنا عبادت، کل کی جو مجلس میں رکھ چکے ہوں گے دیدار. توجہ کریے گا، دیدار، کچھ کو دیکھنا، کچھ کو نہ دیکھنا یہ عبادت، اور آنکھوں سے رونا یہ عبادت، اور شب بیداری کرنا، آنکھوں کو جگا کے رکھنا. یہ 4 چیزیں اللہ نے آنکھوں کے لیے رکھی
رکھی ہیں۔ پہلا کام آپ کا یہ ہے، اللہ کہتا ہے آفاق میں، تمہارے اندر، ظاہر میں ہم نے بڑی آیات اور نشانیاں رکھی ہیں، تم اسے دیکھتے جاؤ، غور کرتے جاؤ۔ دیکھیے سورج ہے، اس پر غور کرو، چاند ہے، غور کرو، زمین ہے، غور کرو، پانی ہے، غور کرو، فکر کرو کہ ایسے ہی نہیں بہ رہا ہے، کسی وجہ سے بہ رہا ہے، ایسے ہی نہیں شامیانہ تلا ہوا ہے، کسی وجہ سے ہے، فرش ایسے نہیں ہے، کسی وجہ سے ہے۔ تو جو دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھیں جو اچھی چیز دیکھ لو، کیا ہے؟ لہراتے ہوئے پانی کو دیکھو، ہریالی کو دیکھو، اس سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ لیکن جو بری چیز دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے اس سے ہمیں بہتر بنایا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں، آپ جانتے ہیں میرے عزیزو، دیکھیے ہاتھ پیر ٹوٹے لنگڑے لولے کو دیکھو تو دیکھو، صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ، اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے اس سے بہتر ہمیں بنایا۔ نہیں، توجہ کریے گا، ایک ہے آفاق، ایک ہے انوار، ایک ہے آیات، ایک ہے نشانیاں۔ ان چار چیزوں کو دیکھو، کل کائنات اسی میں سمٹ گئی۔ اس کو دیکھنا عبادت، اب جو نہیں بول پاتے اس کی مجبوری، لیکن مجھے تو اپنی بات کہنے ہے۔ دوسری آنکھ سے کیا دیکھنا ہے؟ کہ 10 چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے۔ 10 چیزیں۔ پہلی چیز خدا کی نشانیاں، جس طریقے کی بھی ہے، گھر میں ہو، باہر ہو، کائنات میں ہو، مجمع میں ہو، دشمنوں میں ہو، جو دیکھو اس سے تفکر پیدا کرو۔ زیادہ نمازیں اور روزہ پڑھنا عبادت نہیں ہے، نظام الہی میں کتنی غور و فکر پیدا ہوتی ہے، اور جس کی غور و فکر منصف مزاجی ہوتی ہے وہ غیر بھی ہو کے اپنا بن جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، جس نے دیکھا اس کے پاس منصف مزاجی ہے، وہ آ گیا راہ راست پہ۔ میں اس موضوع کو اور آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، بس اتنی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھیے کچھ کا دیکھنا عبادت۔ دوسری چیز عالم کی طرف دیکھنا عبادت۔ 1000 غلام کے آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تیسری چیز ذریت رسول کو دیکھنا عبادت۔ ارے نہیں آپ سمجھے میرے عزیزو، آل رسول کو 96 نمبر بہار میں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو میں اسی لیے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ 96 نمبر بہار الانوار میں امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، وہ آواز دیتے ہیں۔ میرے عزیزو مجھے معلوم ہے کہ آپ خاموش مجمع صلوات بھی نہیں پڑھیں گے، لہذا میں اکیلے پڑھتا جا رہا ہوں۔ جن کے دہن پاک ہے وہ تو بول سکتا ہے نا، جن کے دہن میں پان مسالہ کچھ ہے وہ مجبور ہے بیچارہ، وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم کسی محفل میں نہیں آئے ہیں بلکہ سیدہ کی بزم میں آئے۔ یا تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ فرش اعضا پہ خاتون جنت آتی ہیں۔ دیکھیں میں اس پر کمپرومائز نہیں کروں گا، یا آپ اپنے آفس میں بھی باس کے سامنے اسی طرح جائیے جانوروں کی طرح منہ چلاتے ہوئے، وہاں کیوں نہیں باس کے سامنے ادھر بیٹھے۔ ارے میرے جتنا ان سے ڈرتے ہو اس بزم کا خیال کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ناقدری کرنے پہ اس کے اثرات چھین لیے جاتے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ فرش اعضا پہ بیماروں کو لایا جاتا تھا، شفا پا جاتے تھے۔ اس کی قدر کرو گے تو نئی نسل میں یہ عبادت صحیح ٹرانسفر ہوگی۔ مقصد ہے امام حسن عسکری کا، غور کرو، فکر کرو۔ ہم بس کرتے آ رہے ہیں، بھائی کیوں کرتے آ رہے ہو؟ اس پر غور و فکر نہیں ہے؟ نہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہو تو اس پر بھی غور کرو۔ ماتمنا مدرستون، یہ ماتم ہمارے مدرسے ہیں۔ ارے نہیں میرا عزیزو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ ہم جتنی مجلس پڑھیں اس کا ایک میسج بھی ہو سکتا دلوں تک نہ پہنچے، لیکن روڈ پہ جا کے ایک ہاتھ سینے پہ ماتم کرو گے 10 گھنٹوں کی مجلسوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہم بند جگہوں پہ کر رہے ہیں، ہمیں جب دکھانے کا موقع آیا تو روڈ
طریقے کی فکر بیدار رہے کہ ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے رہن سہن کا انداز، ہمارے ایک دوسرے کے تعلقات کا انداز، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم سے دنیا غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے عزیزو فکر کرو، آبادیہ عالم کی طرف دیکھنا۔ ہم لوگ عالم نہیں، ہم لوگ طالب علم ہیں۔ عالم تو آل محمد ہے، ان کے در سے جو وابستہ ہو جائے۔ نہیں، شب بیداری ہے تو جاگ کے سننا پڑے گا۔ جو کچھ بھی ملے گا ابھی ہمیں جاگ کے ملے گا۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جو سو کے سب کچھ لے گئی۔ صرف آنکھیں کھلی رہنا جاگنے کی علامت نہیں ہے، فکر بھی جاگے۔ تیسری چیز ہے اولاد رسول، ذریت رسول کو دیکھنا عبادت ہے۔ 96 میں پھر بیان کروں، امام نے فرمایا جو ہماری ذریت، کسی نے پوچھا مولا کیا رسول کی ذریت وہی 12 ہے، انہی کو دیکھنا؟ کہ نہیں، جتنی بھی نسلوں میں سادات آئے، ارے میرے عزیز جس کے دل وسیع ہے، میں نے کہیں یہی مجلس پڑھی تھی کہ مومن کا دل تنگ نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ کریے، بے شک بے بھائی شک، جتنی اولاد رسول ہے، رسول نے خود فرمایا کہ جو اچھی اولاد میری ہے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا ادب احترام کرو، جو خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے تو میری نسبت سے ان کا ادب احترام کرو۔ یہ میرے عزیزو کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر، توجہ کریے گا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ایمان کا تھرمامیٹر میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت اور جہنم تقسیم کر دیں۔ میرے عزیزو جو آل محمد سے محبت کرے گا، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا جو ذریت رسول کی زیارت کرے دیکھے، کیا ہوا بھائی؟ عبادت ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یہی عبادت نہیں ہے، اولاد کا پیار سے اپنے باپ کی طرف دیکھنا، نظرہ ماقتن نہیں، گھور کے نہیں، باپ کو پیار و محبت سے جو اولادیں اپنے باپ کو دیکھتی ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اسے 1000 نیکی دیتا ہے، اس کا صلہ دیتا ہے، اور جو ناممکن چیز ہے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ نہیں، اب بیدار ہو جائیے میرا عزیزو، یہ پورے 2 مہینہ 8 دن کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ آج تو حساب کی رات ہے نا، 2 مہینہ 8 دن میں کتنا کمایا ہے ہم نے۔ ارے نہیں میرے عزیزو، اب ایسے سنیں گے تو میرے، آج حساب و کتاب کی رات ہے، ہم نے کیا کمایا ہے، اور حسین کی راہ میں کوئی چیز برباد نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اولاد کا پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھنا یہ اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ چلو اور آگے بھی قرآن کو دیکھنا، میں ساری پوری مجلس آپ کو سناتا ہوں، پورا ایک اشرہ سناتا جا رہا ہوں صرف ایک اشارے میں، ورنہ باتیں اسی میں بڑھتی جائے گی۔ قرآن کو دیکھنا، توجہ کریے گا، عبادت ہے۔ مومن مومن کی طرف دیکھے، امام حسن عسکری نے فرمایا چاہیے اس میں آپ بولے یا نہ بولے، مجھے تو اپنی بات کہنی ہے۔ مرات المؤمن، مرات المؤمن، المؤمن و مرات المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو مومن کی طرف دیکھ لیا کرو۔ مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو مسکرا کے، مومن ہوتا جس کا چہرہ حشاش بشاش ہو، دل میں ہزاروں غم ہو۔ مومن کے لیے حکم ہے، ارے نہیں میرا عزیزو، مومن کے لیے حکم ہے کہ مصیبتیں کتنی ہوں دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ دوست سے بیان کرو گے تو وہ پریشان ہوگا، میرا دوست اس کنڈیشن میں ہے۔ دشمن سے بیان کرو گے تو دشمن خوش ہوگا، اسی سے بیان کرو جو مقدر بدلنے والا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں اور امام بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ ہمارے
امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے عزیزو اس بات کو بھی ہم اور آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں، ورنہ اسی میں بعد میں 11 طریقے ہیں آئینہ دیکھنے کے۔ وہ الگ بات ہے کہ آئینہ انسان اکیلے میں دیکھتا ہے، کسی کے آہٹ محسوس ہوئی تو آئینے سے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی تم آئینے سے ہٹے تو آئینہ بھی مٹا دیتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو، آئینہ بھی تصویر مٹا دیتا ہے۔ بھائی مومن کا آئینہ ہے، جب تک بائی فیس سامنے ہو ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کر سکتے ہو، جیسے ہی تم مومن سے ہٹے اب اس کی فائل کلوز کر دو، ورنہ مسئلہ وہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی ہنس کے ملاقات کر کے مصافحہ کر کے بات کرے، جیسے ہی گئے کرے لمبی کیسٹ کہاں سے آ جاتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ بھائی یہی ہے تو سامنے بولے ہوتے، سامنے تو مصافحہ کر رہے ہو، گلے مل رہے ہو، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ ایمان اور نفاق ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر نفاق آیا تو ایمان چلا گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نئی طریقے کی مجلسیں آپ سن رہے ہوں گے، لہذا میں پھر گزارش کروں ہر ممبر کو محمد وال محمد آباد بلند تلوار، تو ہر ممبر کو ہر مجلس کو آخری سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ تو اس طریقے کی باتیں ہو سکتا ہے کم لوگ بیان کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجمع خوش ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو صاحب ممبر ہے، جس کا ممبر ہے، وہ خوش ہو جائے، اس لیے کہ میں ایک بات فرق پیدا کر دوں۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، چوتھے امام دربار یزید میں ہیں، اور جلدی آپ آمادہ ہو جائے تو میں جلدی بات مکمل کر دوں۔ جب وہ خطیب بول رہا تھا اہل بیت کے خلاف، تو میرے چوتھے امام نے کہا یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں خاطب کے مقابل میں جاؤں؟ ارے میرے چوتھے امام، آپ عربی داں ہیں، اہل زبان ہیں، جو بولے وہی قیاسی اور سماعی عربی بن جاتی ہے، اور آپ اسے خطیب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ خاطب وہ کہہ رہے ہیں۔ کہ خطیب وہ ہے جو بولے، یہ خطیب یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، جیسے شریف سو جائے تب بھی شریف، جاگ رہا ہے تب بھی شریف۔ خطیب چاہے بول رہا ہو تب بھی خطیب ہے، نہیں بولا تب بھی خطیب۔ لیکن چوتھے امام نے اسے خطیب نہیں کہا، کہا خاطب۔ خاطب اس بولنے والے کو کہتے ہیں کہ ابھی تو بول رہا ہے، پھر بعد میں بول پائے گا یا نہیں بول پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام نے کہا نا اے خاطب، تو وہ جب تک بولتا رہا اہل بیت کے خلاف ممبر پہ تو بولتا رہا، لیکن جیسے اترا گونگا ہو گیا۔ ارے میرے عزیزو سن رہے ہیں نہیں؟ گونگا ہو گیا۔ اب میرے چوتھے امام یزید سے کہتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں؟ اب نہیں سننے میرے عزیزو، آنکھ بند ہوگی تو آپ سے سوال ہوگا۔ یہ کیمرے، یہ تیر یہی نہیں لگے ہیں، کتنے ملائکہ کے کمرے لگے ہوئے۔ دیکھ امام نے پوچھا کیا لکڑیوں کے ڈھیر پہ میں بھی جاؤں؟ مولا ابھی یہ خطیب خطبہ دے رہا ہے تو ممبر تو بنا ہوا ہے، آپ نہیں جاتے کہ اسے ممبر کہتے ہیں؟ کیا ممبر نما بن جانا ممبر نہیں ہے؟ یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، کب تک؟ جب تک اس پر فضائل اہل بیت نہ ہو۔ میں نے آج کی بات کہہ دی، ہر جگہ امام بارگاہوں میں ممبر لگانے والوں، جو بھی خطیب بیٹھے اسے شرط لگایا کرو کہ جس کا ممبر ہے۔ ادھر ادھر ملکوں کی باتیں، ان کی شہادتوں کی باتیں کرتے ہو اور زبان بند ہو جاتی آل محمد کے فضائل پہ بیان کرنے پہ۔ نہیں میرے اچھا، اس کے لیے پھر آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، جاگتی بھی رہتی ہیں۔ اچھا امام نے اتنی بات تو کہہ دی کہ ممبر وہ ہے جس پر ہمارے فضائل بیان ہو، اور امام نے یزید کے دربار میں جانے کے بعد
جو اعلان فرمائی یا ایھا الناس اعطینا ستہ وفضلنا سبعہ، یہ نہیں بتایا کہ نماز 2 رکعت ایسے پڑھنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے۔ جاتے ساتھ آواز دیتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو جان لو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں پہ فضیلت دی ہے۔ آواز یہ اوتینا العلم، میں اپنے موضوع پہ آ گیا، اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا، والحلم ہمیں بردباری دی، والسماحہ ہمیں سخاوت عطا کی، والفصاحہ بولنے کی طاقت دی ہے، والشجاع ہمیں شجاعت دی ہے، والمحبت فی قلوب المومنین ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں اتارا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ سید سجاد بول رہے ہیں یزید کے دربار میں، اور ایک مرتبہ مڑ کے یزید کی طرف سے کہا اے یزید تو سب کچھ لوٹ سکتا ہے، میرے علم کو نہیں چھین سکتا، میرے علم کو نہیں چھین سکتا، میری سخاوت کو نہیں چھین سکتا، میری سماحت کو نہیں چھین سکتا، میری شجاعت کو نہیں چھین سکتا، اور مومنوں کے دل میں جو میری محبت ہے اسے تو نہیں چھین سکتا۔ کیا ناز تھا میرے چوتھے امام کو اس زمانے سے، اور قیامت تک اپنے مومنوں پہ بھروسہ ہے۔ تو مومن کی طرف دیکھے یہ عبادت، قرآن کی طرف دیکھیں عبادت، فقیہ کی طرف دیکھیں عبادت، ارے اس کتاب کی زیارت کرے جس کتاب میں فضائل علی لکھا ہو۔ کیا ہوا میرے عزیزو؟ روایت کرتی ہے، دیکھیے نبی وہ چیز ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے، ہر وہ کتاب جس میں فضیلت علی لکھا ہو۔ جو انسان علی کی ایک فضیلت آنکھ سے پڑھے گا آنکھ کے تمام گناہ خدا معاف کرے گا، علی کی ایک فضیلت سنے گا کان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں عزیزو دیکھیے ابھی آنکھ کے اوپر بات چل رہی ہے، 10 چیزیں دیکھنا عبادت، پھر اس کے بعد کہا کعبے کو دیکھنا عبادت۔ ارے نہیں میرے عزیزو ایسی بات نہیں چلے گی، ہے عبادت حسب فرمان پیغمبر دیکھنا، ہے عبادت حسب فرمان پیغمبر دیکھنا، سوئے کعبہ، سوئے قرآن، سوئے حیدر دیکھنا، پیغمبر کی حدیث ہے 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت، ہے عبادت حسب فرمان پیغمبر دیکھنا، سوئے کعبہ، سوئے قرآن، سوئے حیدر دیکھنا۔ اے مدینہ جانے والے پہلے چل سوئے نجف۔ ارے نہیں میرا عزیز ابھی شب بیداری کریں گے، آپ اشعار سنیں گے، اے مدینہ جانے والوں پہلے چل سوئے نجف، شہر میں جانے سے پہلے شہر کا در دیکھنا۔ تو میرے عزیزو علی ابن ابی طالب کی فضیلت دیکھنا عبادت، علی کی فضیلت سننا عبادت، علی کی فضیلت میں بولنا عبادت، ہر چیز کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ ایک آدمی ہے جو بزنس کے لیے کہیں جا رہا ہے، کام نہیں ہوا، کہا کہ اب دن بھر خراب ہوا، چلو علی کو دیکھ لیتے ہیں۔ توجہ کریے گا، علی کو دیکھ لیتے ہیں اس لیے کہ رسول نے کہا ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ارے نہیں توجہ کیا، وہ گیا مولا کے چہرے کی طرف زیارت کر رہا ہے، ادھر پیغمبر مسکرا رہے ہیں۔ سارے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں جانتے ہیں پوری دنیا جس کے قدموں پہ سمٹ گئی وہ دیکھنا ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا چلے جاؤ ابھی علی کے پاس جو بیٹھا ہے، اب یہاں سے بیدار نہیں ہو تو میں آگے نہیں بڑھوں گا میرے عزیزوں، چلے جاؤ۔ سارا مجمع گیا، آواز دیا تم نے آج کون سی نیکی کی ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا ہزاروں سال کی عبادت سے افضل، ہزاروں روزے سے افضل، ہزاروں نمازوں سے افضل، ہزاروں خیرات سے افضل۔ کہا آج تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بس چلا آیا ہوں علی کو دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے آواز دیا جتنے قدم اس نے چلے ہیں علی سے ملنے کے لیے، توجہ کریے گا، علی کی زیارت کے لیے جتنے قدم اس نے چلائے ہیں ہر قدم کے بدلے میں اللہ نے اسے طاقت دی کہ 1000 جہنمیوں کو جنت میں وہ پیدا کر دے۔ علی کی فضیلت کون جانے گا؟ دیکھیں ایک ایک قدم پہ 1000 جہنمیوں کو جنت کی طرف۔ کیا ہوا بھائی، سر ملنے لائق نہیں ہے؟ یہ فضیلت ہے امیر المومنین، یعنی دیکھنا عبادت۔ تو اب 10 چیزیں دیکھنا عبادت، اب کچھ چیزیں نہ دیکھنا عبادت۔
اب یہ آپ کے بولنے کی چیز نہیں ہے، لیکن میں بھی جلدی سے گزر جاؤں گا۔ آنکھ سے کیا کیا دیکھیں، کیا دیں گے؟ کا 4 کام، کچھ دیکھو کچھ نہ دیکھو، گریا کرو اور بیدار رکھو، جگاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اب اتنی ساری چیزیں دیکھو اور کچھ چیزیں نہ دیکھو، دیکھیں کل سے ہم آزاد نہیں ہو جائیں گے، جو چاہے دیکھو۔ ارے میرے عزیزو میں کہاں پڑھ رہا ہوں، کس منزل؟ ارے بھئی آج کے بعد بھی پابندی ہے۔ دیکھیے پابندی کہیں نہیں ہے، لیکن جس کو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھو، جس کو بولنے کا حکم ہے وہ بولو، سب کا حق دو۔ جو صلوات والا ہے اسے صلوات دیا کرو، جس کی جو خوراک ہے اسے مایوس نہ کیا کرو، ان کی خوراک پورا کیا کرو، اب چاہے وہ 9 کو ہو یا کل ہو۔ تو جو بھی ہیں آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غموں میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ شیعہ نے علی بن ابی طالب کی پہچان ہے۔ ہماری نہ ذاتی کوئی خوشی ہے نہ ہمارا ذاتی کوئی نہیں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، کچھ چیزیں نہ دیکھو، شہوت سے نہ دیکھو، اور بہت سی چیزیں ہیں، چلیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا آنکھ کا تیسرا کام ہے گریا کرنا۔ کہیں سیٹ ہو جائے تو سیٹ کر کے رکھ دو، نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ۔ محمد وعلى محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ تو میرے عزیزو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، آنکھ کا ایک کام اور ہے گریا کرنا۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، جو خوف خدا میں گریا کیا جائے۔ شہزادی عبادت علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو جو میں نے خوف خدا میں گریا کیا ہے، یہ آنسو کو میری قبر میں رکھ دینا۔ آنکھ کے کام کیا ہے میرے عزیزوں؟ توجہ کریے گا، آنکھ کے کام کیا ہے؟ یہ کام۔ اور چوتھی، چلو گریا کی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں، چوتھی عبادت آنکھ کی ہے شب بیداری، بیداری۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جس راتوں میں جاگنا عبادت ہے۔ دیکھیں حسین نے بھی ایک رات کی مہلت مانگی تھی، کیوں؟ تاکہ آنکھ کی عبادت ہو جائے۔ اور یہ شب بیداری کے لیے، کبھی شب عید، کبھی شب قدر، کبھی شب عاشور، کبھی پہلی رجب، پہلی رمضان، یہ ساری چیزیں ہیں جہاں جاگنا آنکھ کی عبادت ہے۔ اچھا سب یہ عبادت کر چکے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شب بیداری، رات میں جاگنا۔ دیکھیں سب کو جاگنے کا بھی حکم نہیں ہے، صرف 3 لوگ جاگ سکتے ہیں، جو کوئی کام نہ ہو اس کے لیے جاگنا حرام ہے۔ اللہ نے اب دیکھیے ممبر سے یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ توجہ کریے گا، لیکن میں اسے خلاصے کے طور پہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بھائی اتنی بات ہے کہ شب بیداری مولا کائنات کا پورا قصیدہ ہے، اس میں ایک چیز، ایک مصرع میں آپ کی خدمت پڑھ دوں تاکہ شب بیداری سے یہ تقریر آپ ملا دیں کہ من طلب العلا فسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں میں جاگنا سیکھ لے۔ میرے 11ویں امام نے کہا کائنات کی تمام عبادتیں اگر جمع ہو جائے تو ایک شب بیداری جسے نماز شب کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے بولنے کی باتیں نہیں ہیں لیکن میرے بولنے کی باتیں ہیں میرے عزیزو۔ ایک آیت، ایک رکوع یا کم از کم ایک رکعت پڑھ لو، یہ تمنائے حسین کا نام ہے نماز شب۔ ان 2 مہینہ 8 دن میں اگر حسین کی ایک تمنا پوری نہ کیا تو جاگو، بیدار رکھو، شب بیداری کرو۔ اچھا شب بیداری تو سب نے کیا، جسے مل گیا وہ آج تک کر رہا ہے۔ ارے آپ جاگیے، میں آپ کے موضوع پہ آ گیا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں۔ جسے شب بیداری کا نتیجہ ملا وہ آج تک جاگ رہے ہیں، بیداری کر رہے ہیں، اور جسے نہیں ملا اس کے لیے حرام ہو گیا۔ پورے کائنات کے مسلمان اس وقت جمع تھے اور ایک رات جاگ کر پوری گزاری،
جب ستارہ اترنے والا تھا. ارے میرے عزیزو، اب میں نے سمجھا کہ آسانی بات آپ سمجھتے ہیں، تو لہذا جب ستارہ اترنے والا تھا تو سب نے جاگ کے شب بیداری اس وقت سب کے ہاں جائز تھی. ارے میرے عزیزو، میں کیا بول رہا ہوں، اس وقت بدعت نہیں تھی. جب وہ ستارہ آنے والا ہے، اور ستارے نے بھی کیا چکر دیا، لوگ اپنی چھتوں پہ سوار ہو گئے کہ ہم تھوڑا سا قریب ہوں گے آسمان کے تو ستارہ میرے ہی گھر پہ آئے گا. ستارے نے چکر دیا. میں نے کہا ستارے اگر آنا ہی تھا تو درے سیدائی پہ تو آئے گا، تو ڈائریکٹ کیوں نہیں آ گیا؟ یہ اتنا چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا میں چکر نہیں، انہیں چکر میں ڈال رہا ہوں. تو پوری رات انہوں نے جاگ کر ستارے کا انتظار کیا، وہ بھی ایک شب بیداری ہوئی. کل میں علم اسے دوں گا. میرے عزیزو توجہ کریے گا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. 39 دن تک جانے والے بھی اس رات جاگے. بھائی میرے عزیزو توجہ کریے گا، اب کیوں جاگے بھائی؟ 39 دن تک تم تو جا چکے ہو، اپنے حوصلے دکھلا چکے ہو، ایک دن علی کو لے جانے دو. کہا علم کا مسئلہ نہیں ہے، علم کے ساتھ جو پیغمبر نے صفتیں لگائی ہیں. ارے شب بیداری میرے عزیزو، جس طرح پیچھے والے بول رہے ہیں، اگر آگے والے بھی بول جائیں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا محلہ ایک ہو جائے گا. نام علی بہت بلند ہے، یہ زندگیاں بدل دیتا ہے. توجہ کریے گا، بہت طاقتور، بہت پاورفل یہ نام ہے. سنو گے؟ جب مکڑیوں نے جالا بن دیا تو جبریل آگے بڑھے کسی کو خاموش کرنے کے لیے. پیغمبر بغیر وحی کے کلام کرتے نہیں ہیں. جبریل آئے ہیں اور آواز ہے مکڑی ہٹ جا، مجھے رسول تک جانا ہے. کہا طاقت ہے تو توڑ کے چلے جاؤ. کہا مجھ سے اکڑ رہی ہے، یہ مکڑی مجھ سے اکڑ رہی ہے. کہا میں اس وقت حفاظت نبی کر رہی ہوں. شب بیداری میرا عزیزو، میں اس وقت حفاظت نبی کر رہی ہوں. مجھے دیکھنا ہے کہ نبی کی حفاظت میں انسان کتنا پاورفل ہو جاتا ہے. ارے جب ایک مکڑی تھوڑی دیر نبی کی حفاظت کرے تو افسر الملائکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ارے اس ابو طالب کی طاقت کا اندازہ کرو. اپنے حوصلے دیکھنا، اپنی طاقت دیکھنا. جبریل آگے بڑھے، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا. جبریل پیچھے ہٹے، استاد کا نام لیا. مکڑی نے کہا رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہی کہہ کے میں نے بنا تھا. دیکھیں میرے عزیزو، ایک مرتبہ علی کا نام لے کے مکڑی بھی جالا بن دے تو اسے افسر الملائکہ توڑ نہیں سکتے. اب اپنی طاقت سمجھ میں آئی کہ اپنے سینوں میں جو یا علی آپ نے رکھا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ہلا کیوں نہیں پا رہی ہیں؟ آپ کی طاقت نہیں ہے، نام علی کی طاقت ہے. جو میرے عزیزوں شب بیداری کر رہے ہیں، میں کہوں گا 39 دن تک آپ چلے جا چکے ہیں، آج کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دن علی کو لے جانے دیجئے. کہ مجھے علم تو نہیں چاہیے، علم کے ساتھ جو پیغمبر نے صفتیں لگائی. اب یہیں سے بیدار ہو جائے، میں بات تمام کر دوں. کیا صفتیں لگائی ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا رسول کو دوست رکھتا ہوگا. 5 نشانیاں پیغمبر نے بتائی. اب سمجھ میں آیا علم میں جو پنجے لگائے جاتے ہیں وہ خیبر کی 5 نشانیاں ہیں. ارے اب نہیں سمجھے تو میرا عزیزو، اس کے 8 ریزن ہیں پنجے لگانے کے، لیکن اس میں ایک ریزن ہے خیبر کی 5 علامتیں علم میں پنجے کی شکل میں ہے. میں ایک زمانے تک سوچتا رہا کہ بھئی علم سے نکاح کیسے ٹوٹتا ہے. یہ پیغمبر نے کہا نا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو رات بھر جاگے
اور صبح ہوتے وقت رسول نے کہا علی کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے جو چھوٹے قد والے تھے وہ بھی پنجوں کے بل کھڑے ہوئے کہ اب رسول دیکھ لیں. حاضر ہونا کمال نہیں ہے. دیکھیں علی کو بلایا اور علم دے دیا. یہ علم کہاں سے چلا ہے؟ ہر علم دیکھیں رسول نے جب علی کو دیا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی جھوٹی روایت نہیں کہہ سکتے کہ علی سے علم واپس لیا. ارے نہیں توجہ کریں میرے عزیزو. جھوٹی روایت اپنے غیر کسی بھی کوئی بھی بلی کا باپ ہو اس نے یہ روایت نقلی نہیں کی ہے, بتایا نہیں, جھوٹی روایت بھی نہیں. کتنے بھی سب نے کہا جب علی کو دے دیا تو رسول نے واپس نہیں لیا. اسی لیے 20 رمضان کو ایک مرتبہ علی نے جناب عباس کو بلایا. میں ابھی تک جو 4 مجلسیں پڑھ چکا ہوں وہ یہی پڑھ رہا تھا کہ کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے, پھر ایک لقمے کی نعمت اور پھر اس کے بعد عبادت, عبادت میں قرب, قرب میں علم, علم میں عرش کرسی اور اس کے بعد کرسی والا عرش والا علم, عرش والا علم جب مکمل ہوا تو اسے روح کہتے ہیں اور روح والا علم جب مکمل ہوا تو اسے امر کہتے ہیں اور امر جب مکمل ہوا تو اسے ولایت کہتے ہیں اور ولایت سب کو نہیں ملا کرتی. ولایت کی پہلی شرط ہے جس میں صفات ربوبیت پائی جائے, جس میں خدا کی صفات پائی جائے اسے ولایت کہتے ہیں. اب میرے عزیزو اب کائنات میں ڈھونڈو جن کے پاس یہ صفات پیدا ہو جائے انہیں ولی خدا مانو گے. اور میں کل گزارش کر چکا ہوں کہ خلافت بہت بڑا عہدہ نہیں ہے. جناب لقمان نے خلافت ٹھکرائی, حکمت لے لی. حکمت ایک فضل ہے. سلیمان نے حکومت لی, اللہ کا ایک فضل ہے. جناب ابراہیم نے مردے کو زندہ کیا, یہ اللہ کا فضل ہے. کل کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں جمع ہوئی وہ ہے فضل. اس فضل کا بھی اگر کوئی باپ ہے تو اسے ابو الفضل کہتے ہیں. ظاہری عہدے کا مطلب نہیں ہے. لقمان نے بھی اپنے عہدے کو ٹھکرایا ہے. تو میرے عزیزوں شب بیداریاں ہوئی ہیں. شب بیداریوں کے بعد آپ آگ کا ماتم بھی کریں گے. ایک دور آیا تھا جب ظالم نے خندق کھدوائی, آگ جلوائی اور اس کے بعد آواز دیا کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں سب خود ہی آگ میں کود جائیں. خود سے سب جلدی جلدی کودتے رہے. ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے, وہ ماں سوچ رہی کہ میں کودوں آگ میں یا نہیں. چھوٹا بچہ بولا ماں میں حق پہ ہوں یا نہیں. توجہ کریے گا, میں حق پہ ہوں. ہاں بچہ میں حق پہ ہوں. کہ پھر کود کیوں نہیں جائیے. ماں کودی اپنے بچے کو لے کے, آگ بجھ گئی. آگ بجھی نہیں. توجہ کریے گا, یہاں جو ماں کودی اپنے بچوں کو لے کے یہاں آگ بجھی, لیکن ہوا کی دوش پہ یہ آگ چلی. جس نے آگ لگائی تھی اس کا پورا محل جل گیا. آج بھی جو دشمن اہل بیت پہ آگ لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی زندگیاں جلتی ہیں, ان کا گھر جلتا ہے, ان کا مقصد جلتا ہے. اس لیے کہ یہ آگ کی ہوا کی دوش پہ دشمنوں میں پہنچی اور ہوا پہ قبضہ عباس کا ہے. میرے عزیزو شب بیداریاں کسی مقصد سے ہوتی ہیں. شب بیداریاں تفکر کے لیے ہوتی ہیں, غور و فکر کے لیے ہوتی ہیں, نظام کے لیے ہوتی ہیں. یہ سوچو کہ آج کون یتیم ہو رہا ہے, کسے پرسہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں. سنو گے, کسی نے پوچھا کہ امید زمانہ جو ہے اس سے ملاقات کرنے کے طریقے کیا ہیں. میں چاہوں گا بھی کہ لمبی مجلس پڑھوں تو اس ممبر پہ نہیں پڑھ سکتا. یہ خود ممبر کہے گا کہ جلدی ختم کرو, تو لہذا آپ اس سے ڈریے نہیں, میں مجلس ختم ہی کر دے رہا ہوں. بس میرے عزیزوں اتنی بات گزارش کرنا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ امید زمانہ سے ملنا ہے, کہا جاؤ کوئی نیکی کرو. کہا کیا نیکی کریں؟ کہا کوئی بھی نیکی کرو.
کہا مسجد میں میں جاتا ہوں روزانہ جھاڑو دوں گا، تمہیں امام سے کوئی بھی نیک کام اپنے امام کے لیے کرو۔ نہیں میرے عزیزو، ابھی مسجد میں ایک واقعہ میں پڑھ کے آیا ہوں، اس پر آپ تھوڑی دیر غور کریے کہ آج کون یتیم ہو رہا ہے اور کس کے ہاتھ میں ہماری لگام جا رہی ہے، زندگیاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا، کون ہمارا حساب و کتاب کا مالک ہوگا، کون ہمیں نجات دے گا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، بہت بڑی زندگی ہے۔ ایک بوڑھی عورت مسجد جمکران میں بیٹھی ہے اور مسجد جمکران بھری ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ یہ رو کے کہتی ہے مولا آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہے نہیں میرا چاہنے والا، پوری مسجد جمکران بھری ہے، اب تو ظہور کریے۔ امام اس کے سامنے آئے، آواز یہ آئی ایک ایک آدمی سے جا کے پوچھو یہ لوگ کیوں آئے۔ بوڑھی عورت ایک ایک آدمی کے پاس جاتی ہے، آپ کیوں آئے ہیں مسجد جمکران؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا، دوسرے نے پوچھا کہ میں اپنی دولت کے لیے آیا ہوں، میں اپنی بیماری کے لیے آیا ہوں، میں اپنے معاملات کے صحیح ہونے کے لیے۔ جب سب سے پوچھے سب کا کام ذاتی تھا، پھر اس بوڑھی عورت کے پاس امام آئے، یہ بتاؤ کون صرف میرے لیے آیا ہے؟ نہیں، اب اس سے بڑی بات میں اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ مجلس میں جب آؤ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آؤ، تھوڑی دیر زہرا کے لال کو، یوسف زہرا کو خوش کرنے آؤ کہ بہت وہ جو خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑا مغموم امام، بڑا غریب امام، کوئی ایک غم، کوئی ایک مصیبت اپنے امام کے لیے کرو۔ زندگی میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ صرف اپنے امام کے لیے دو، جس میں صرف اور صرف وہ کام صرف اپنے امام کے لیے۔ مولا یہ جو صلوات پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے، یہ زیارت جو پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اچھائی سے جو بولے یہ آپ کے لیے۔ وہ مسجد میں جاتا ہے اور جانے کے بعد جھاڑو دینے لگتا ہے۔ 40ویں دن ایک آدمی اس سے پہلے آ گئے جو جھاڑو دینے لگے، کہا مجھ سے پہلے کیوں آ گئے، میری عبادت خراب کی، وہ چلے گئے۔ پھر یہ عالم کے پاس گئے کہ امام سے ملاقات نہیں ہوئی، کہا کوئی نیکی 40 دن امام کی نیت سے کرو۔ کہا میں نے کہا کیا نہیں، کہا آپ 40 دن لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ پانی پلاتے رہے، آخری دن کسی نے آ کے کہا مجھے بھی پانی دے دو، کہا ہمارا دن پورا ہو گیا، وہ میں چلے گئے۔ 40 دن کھانا کھلائیں گے، کئی دن ٹرائی کیا اور آخر میں ہر دن 40ویں دن امام آتے تھے، لیکن یہ پہچان نہیں پاتے تھے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس مجمع میں امام ہیں یا نہیں، اسی لیے حکم ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ پتہ نہیں کس کے پہلو میں وہ خون کے آنسو رونے والا امام۔ ارے میرا دیو یہی تو یتیمی ہے نا۔ نہیں رونا نہ آئے تو آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے گھر پہ جنازے پہ جاتے ہیں آپ تو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے خرابتدار اس کے وارث کو سینے سے لگا کے دیتے ہیں اور پرسا دیتے ہیں، اے میرا غریب امام، اے میرے بےکس امام، ارے کربلا کا غم کیا کم تھا آپ کے لیے۔ رونے نہیں آئے ہیں، جو پرسا دینے آئے ہیں۔ میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، رونا نہ آئے سر کو جھکا لو، آج نہیں رو گے تو امام کیا سمجھیں گے؟ جس کی نگاہوں سے یہ میری زندہ ہے، اِنَّا غَيْرَ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ لَا نَاسِيَ لِذِكْرِكُمْ۔ ہم ایک لمحے کے لیے تمہیں دیکھنا بند نہیں کرتے، میں تمہیں دیکھتا ہوں نظر رحمت سے تو تم زندہ ہو۔ اتنی مہربانیاں، اتنی کرم نوازیاں ہمارے امام کی طرف سے ہے۔ سنو میرے عزیزو، میرا غریب امام، بےکس امام روتے ہیں، کیا روتے ہیں سنو گے، میں مسائل کراؤں گا، لیکن آپ آمادہ ہوں گے۔ جس کے دل میں امام کی محبت ہوگی اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ کا تیسرا کام یہی تھا کہ کچھ آنکھوں کے آنسو بہا لو، جو گناہوں ہے آنکھ کے وہ ختم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ آنسو ایک بیوی لینے آتی ہے۔
آپ بھی نہیں سمجھے میرے عزیزوں. دیکھیے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں رات میں دو بیویاں آتی ہیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دو بیویاں آتی ہیں. ایک بڑی بیوی ہے چھوٹی بیوی. چھوٹی بیوی بڑی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے آواز دیتی ہے پھوپھی اماں یہاں فلاں مومن اتنا زور سے کیوں رو رہا تھا؟ آواز یہ بیٹا سکینہ اس کے دل میں تمہارے بابا کی زیادہ محبت تھی. ایک مدہ جناب سکینہ طلب سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں جب یہ سن کے اتنا روتا ہے تو کاش کربلا میں ہوتا تو تماچے نہ کھاتی تازیانے نہ کھاتی. حسین کی ایک ہی وصیت تھی کل یہ پورا قافلہ مدینہ پہنچاؤ گے نا سید سجاد کا بازو پکڑ کے حسین کریم نے یہی تو کہا تھا مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو بڑا سلام کہہ دینا اور کہنا جب کوئی مصیبت آئے مجھ پر ندبہ کر لینا. کچھ آنکھیں رو تو رہی ہیں لیکن حسین نے یہ رونا نہیں مانگا. مجھ پر ندبہ کرنا نون دال بے ہے ندبہ کے معنی چیخ مار کے رو. پانچویں امام کے گھر مجلس ہو رہی ہے. پانچویں امام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر میرے جد حسین پر روتے کیوں نہیں؟ کہ مولا رو تو رو دیکھے رومال بھیگ گیا. کہ ایسے نہیں کہ پھر مولا کیسے رو ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی. جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. حق عبادت کر رہے ہیں میرے عزیزوں. اب قسمت ہوگی تو اگلے سال یہ فرش ادا ہوگی. اے حسین حق کے گریہ ادا نہ کر سکے جو رونے کا حق ہے وہ ادا نہ کر سکے جو آپ کو پرسہ دینے کا حق ہے. اے زہرا کے لال جزاک اللہ خدا آپ کو کسی میں نہ رولائے. سنو ابھی بہت سے لوگ زیارت کربلا سے واپس آئے. نہیں میرے عزیزوں میں ایک مسائل پڑھوں گا. میری آواز میری ماں بہنوں تک اگر جا رہی ہے تو اس بات کا اندازہ لگاؤ. دیکھیے ابھی شب بیداری کر کے جائیں گے تو دنیا میں مائیں اپنے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جس مجلس میں اور جس جلوس میں کل اس کا اندازہ لگائیے گا کتنی عورتیں ہوں گی ماشاءاللہ کتنے بچے ہوں گے. لیکن خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کہیں بیٹھتی ہیں مجلس میں اٹھنے کے بعد گنتی نہیں ہے. میں پتھر والے دل سے بات نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزوں. کوئی ماں اٹھنے کے بعد اپنے بچے کو کاؤنٹ نہیں کرتی 1 2 3. لیکن زینب جب کھڑی ہوتی تھی تو بچے کو چنتی تھی. ارے اتنے بچے کم کیسے ہو گئے کہ کچھ اونٹ کی بھیڑ سے گرتے تھے ماں کے ہاتھ بدے رہتے تھے. ماں کیسے بچوں کو سہارا دے. جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے جب دروازے پر آئیں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا سکینہ تمہاری قسمت. جزاک اللہ میرے عزیزوں. ایک وقت بھی آیا ہمارے کل انشاءاللہ تفصیلی مسائل آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہوگے. کچھ آنکھیں ابھی پیاسی جیسی لگ رہی ہیں میرے عزیزوں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں. ایک عالم دین نے حسین غریب کو خواب میں دیکھا. ایک مسائل کو یاد رکھیے گا جو 2 مہینہ 8 دن میں آپ نے کمایا ہے تھوڑی دیر رات میں سوچو تفکر. 11ویں امام نے کہا غور و فکر. یہ ساری عبادتوں سے اس شب بیداری میں تنہائی میں کبھی 2 منٹ بیٹھ جاؤ کہ کتنی بیویاں گئی تھیں کتنی واپس آئی کتنے بچے گئے تھے. شرم سے نہ رو خود سے نہ رویا کرو. آج رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. عالم دین نے امام حسین کو خواب میں دیکھا. حسین غریب کا پورا بدن زخمی. یہ اٹھا اس نے مجلس کی. دوسرے دن پھر حسین کو خواب میں دیکھا تو پورا زخم ٹھیک ہو گیا سوائے 2 زخم کے. آقا کل پورا بدن زخمی تھا. کل تم
मुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़दाही व तस्लीमन लिअम्रिही। ए मेरे ज़माने के इमाम, मेरे पुरसे को कबूल करिएगा, मेरी ताज़ियत को कबूल करिएगा। मौला आप आज़ादारी के वारिस हैं, आप आज़ादारी के निगरां हैं, आप आज़ादारी के हिफाजत करने वाले मुहसिनीन। हम 2 महीना 8 दिन आपको फुर्सा न दे पाए। आप तो कहते हैं मैं खून के आंसू रोता हूँ, मैं आंखों के आंसू भी ना बहा पाया। मौला थोड़ी देर में हम थक जाते थे, लेकिन कोई सैयद सज्जाद से पूछे, कोई जनाब रबाब से पूछे, कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। मौला इमाम ज़मान अब आपकी हुकूमत शुरू हुई है। मौला हमें आज़ादारी में शामिल फरमा, आज़ादारों में हमें शामिल फरमा, इमाम के नासिरों में हमारा शुमार हो जाए। ये आंसू हमारी किस्मत को पलटने और बदलने की तैयारी कर दे। मौला जिस तरह हम कहते हैं हम आपके चाहने वाले हैं, गैबत से एक आवाज़ दे दे, तू भी मेरा चाहने वाला है। मौला हमारी कुल इबादत को कबूल फरमाए। इन इबादतों में जो दामे दिरहमे सुखने किसी ने पैसे लगाए, सबकी तरफ से आज़ादारी हो रही। अल्लाह हुसैन की राह में ज़्यादा खर्च करने की हमें तौफीक इनायत। हर हाल में जो हुसैनी पैगाम है, हुसैनी दस्तार है, उसे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं कि राय हुसैन में कभी कंजूसी न किया करो। एक घर है जो सहन में तोड़ के बड़ा करने चाह रहा, खादिम आए हैं, इमाम हुसैन का सहन बड़ा हो रहा है, तुम अपना घर बेच दो। तो खादिमों ने कीमतें लगाई, वो राजी नहीं हुए। तो इमाम हुसैन के खादिम ने कहा कि इससे ज़्यादा हम कीमत नहीं दे सकते, तुम अपने घर को बेचो या ना बेचो। तो उसने कहा कि मैंने तो अपना घर बेच दिया। कहा किसको बेच दिया? कहा हुसैन को बेच दिया। बोला हुसैन आज से दिल वीरान हो जाएगा, घर वीरान हो जाएगा, ये बस्ती वीरान हो जाएगी। उसने कहा कितने में बेचा? कहा हुसैन। कहा हम यकीन नहीं आता कि तुमने घर बेच दिया। कहा कैसे? कहा जब हम लोग तुम्हारे घर को खरीदने आ रहे थे कि सहन बड़ा हो रहा है, तुम अपने घर को सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, सोफे लगा रहे थे, लाइटें लगा रहे थे, अच्छा बना रहे थे। अच्छा बनाने के बाद कोई बेचता है? कहा यही हमारी सोच में और तुम्हारी सोच में फर्क है। हुसैन को हम जो देते हैं वो अच्छा बना के देते हैं। हुसैन की राह में जो भी देते हैं, ये आंसू हमें अपने गम में नहीं रुलाते, याद हुसैन एक पर्दे गैब में है, आंसू पोंछने वाला है, हमारे गमों का मुदावा करने वाला है। लेकिन जितना हुसैन के गम में रो तो वो खुश होने वाला है। अल्लाह इमाम ज़मान को हमें राजी करने की तौफीक इनायत फरमाए। गैबत इमाम में जो हमारी जिम्मेदारियां फराइज़ों से बरुए कार लाने की दौलत अता फरमा। हर आलम में हमें इमाम का चाहने वाला मुती फरमा बरदार बंदा हो। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों की हिफाजत फरमा, मसरूर फरमा। इन तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, उनके औलाद की हिफाजत फरमा, उनके रोज़ी की हिफाजत फरमा। उन्हें मोहब्बत हुसैन की दौलत अता फरमा, उन्हें ज़ियारत हुसैन का तोहफ़ा इनायत फरमा, कब्र में हुसैन की शफ़ाअत नसीब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। मातम हुसैन।